اسلام کے جو تین ادوار ہیں جن میں آپ نے دعوت اسلام دی، پہلے دور میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پہلے 3 سال چھپ کر اسلام کو جو پھیلایا اور دعوت دی لوگوں کو. پھر اللہ تعالیٰ کی طرف سے حکم ہوا دوسرے دور میں 3 سال کے بعد کہ جی آپ اپنے عزیز رشتہ داروں کو اسلام کی دعوت دیں. تو آپ کو اس صفا کی اس پہاڑی پر چڑھ گئے اور تمام عرب کو جمع کر کے کہا کہ اگر میں تمہیں کہوں کہ اس پہاڑ کے پیچھے سے ایک بڑی فوج آ رہی ہے جو تم پر حملہ کرنا چاہتی ہے تو کیا تم مانو گے؟ تو سب نے کہا کہ جی بالکل مانیں گے، کیونکہ آپ نے تو کبھی جھوٹ بولا ہی نہیں. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا، پھر انہیں اسلام کی دعوت دی، توحید کی دعوت دی، بتوں کی پوجا سے منع کیا، تو وہ سب آپ کے دشمن ہو گئے. پھر تیسرا دور ہے کہ جب کہا گیا کہ اعلان آپ اسلام کی تبلیغ کریں، تو اس دور میں تو وہ سب جب آپ نے بتوں کی برائیاں کی اور توحید کی دعوت دی، اسلام کی دعوت دی، تو سب آپ کے دشمن ہو گئے. لیکن کفالت میں تھے ابو طالب کی. ابو طالب آپ کے چچا جو تھے، کیونکہ عبد المطلب کی وفات کے بعد پھر آپ کے چچا آپ کی کفالت کر رہے تھے. ان کا بہرحال ان کو ساتھ تھا، تو بہت ظلم و ستم کیے، مختلف طریقوں سے تنگ کیا، اور آخر کار ایک بار عرب کے وہ مخصوص سردار اکٹھے ہو کر ابو طالب کے پاس آ گئے اور انہیں کہا کہ آپ اپنے بھتیجے کو منع کریں یا پھر انہیں ہمارے سامنے کر دیں تاکہ ہم جیسے بھی ان کے ساتھ برتاؤ کریں. ان کے جانے کے بعد ابو طالب نے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا کہ بھائی مہربانی کرو، میں بوڑھا ہوں، میرے کچھ خیال کرو. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ اگر وہ میرے ایک ہاتھ پر سورج اور دوسرے پر چاند بھی رکھتے ہیں تو میں توحید کی دعوت دینے سے، اسلام کی دعوت دینے سے باز نہیں آؤں گا. تو ابو طالب نے کہا کہ اچھا ٹھیک ہے آپ کریں، میرے ہوتے کوئی تمہارا بال بھی پیکا نہیں کر سکتا. تو بہرحال یہ 3 ادوار ہیں جس میں انہوں نے یہ سب کیا، اسلام کی دعوت دی، اور اس کے بعد پھر کفار کے ظلم و ستم انتہا سے بڑھ گئے. اور 5 ہجری کو آپ نے ہجرت حبشہ، مسلمانوں کو جو مسلمان لوگ ہوئے تھے حبشہ کی طرف ہجرت کرنے کا حکم دیا، جہاں کا بادشاہ جو ہے نجاشی تھا، اور وہ خیال رکھنے والا عدل پسند ایک حکمران تھا. تو کچھ مسلمان وہاں ہجرت کر گئے. وہاں پر اس نجاشی نے کہا، جب جعفر تیار نے وہاں پر تقریر کی کہ یہ تو وہی نبی ہیں، کاش اگر مجھے یہاں کی حکمرانی اور یہاں کے ان کچھ قانون کی پاسداری نہ ہوتی تو میں خود مکہ مکرمہ میں جاتا اور ان بزرگوں کی جوتیاں سیدھی کرتا. ایک عقیدت تھی، بعد میں وہ مسلمان بھی ہو گئے تھے نجاشی. تو وہ 5 ہجری کو جو ہے یہ ہجرت حبشہ ہوتی ہے. اور پھر اعلان نبوت کے 6 سال حضرت حمزہ اور حضرت عمر فاروق یہ دونوں جو ہیں مسلمان ہو جاتے ہیں. کیسے؟ یہ 2 مختلف واقعات ہیں کہ حضرت حمزہ جو ہیں کسی نے ان کو کہا کہ آپ کے بھتیجے کو ابو جہل نے بہت برا بھلا کہا ہے، تو وہ جوش میں گئے اور اپنی کمان سے ابو جہل کے سر پر ماری اور ان کو لہو لہان کر دیا، اور کہا کہ میں بھی ان کے دین پر چلنے والا ہوں حضرت حمزہ. اور انہی کے 3 دن بعد حضرت عمر فاروق بھی ایک دن غصے میں ننگی تلوار لے کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو قتل کے ارادے سے نکلے. راستے میں کسی نے کہا کہ بھائی کدھر؟ تو انہوں نے کہا کہ آج نعوذ باللہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا قتل کرنے جا رہا ہوں. تو انہوں نے کہا پہلے اپنے گھر کی خبر لیں، آپ کی بہن اور آپ کا بہنوئی اسلام لا چکے ہیں. پھر وہ وہاں پہنچتے ہیں اور بہنوئی کو مارتے ہیں، اور بہن درمیان میں آتی ہے تو اسے تھپڑ مارتے ہیں تو ان کی آواز سے گر جاتے ہیں اور لہو لہان ہو جاتی ہیں. تو لیکن وہ کہتی ہیں کہ آپ جو بھی کر لیں ہم دین اسلام کے پاسدار ہیں. تو پھر وہ کہتے ہیں اچھا جو پڑھ رہے تھے وہ مجھے بھی سناؤ، قرآن مجید کی تلاوت کر رہے تھے. تو پھر وہ قرآن مجید کی تلاوت جب وہ سنتے ہیں تو ان کا دل بھر آتا ہے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جا کر وہ بھی اسلام قبول کر لیتے ہیں. یہ حضرت عمر فاروق 6 سال نبوت کے جو ہے وہ مسلمان ہوئے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے ایک سراج منیر ہے، پوری انسانیت کے لیے ایک روشن چراغ ہے. اسی لیے شاعر نے کہا تھا بشیر کہیے نذیر کہیے انہیں سراج منیر کہیے. بشیر کہیے نذیر کہیے انہیں سراج منیر کہیے، جو سر بسر ہے کلام ربی وہ میرے آقا کی زندگی ہے. کوئی سلیقہ ہے آرزو کا
نہ بندگی میری بندگی ہے، یہ سب تمہارا کرم ہے آقا کہ بات اب تک بنی ہوئی ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ایک روشن چراغ، ایک روشن شخصیت ہے پوری انسانیت کے لیے۔ اس کے بعد ان کے بعد جو ہے شعیب ابی طالب سعد نبوی کو یہ واقعہ پیش آتا ہے کہ جی گھاٹی میں ان کو ایک معاہدے کے تحت سب لوگ آپس میں معاہدہ کرتے ہیں کہ جی اس قبیلے سے بالکل اپنا الگ ہو جائیں، اور پھر وہ اس قبیلے سے الگ ہو جاتے ہیں اور مجبوراً ان کو 790 میں وہاں جانا پڑتا ہے، جس کا نام، اس گھاٹی کا نام ہے شعیب ابی طالب۔ 790 کو وہاں پہ محصور ہو جاتے ہیں ابو طالب کے ساتھ وہاں پہ جا کے، کیونکہ انہوں نے قریش نے ایک پلان کیا کہ جی ان کے ساتھ کوئی شادی بیاہ نہیں کی جائے گی، اس قبیلے کے ساتھ، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے قبیلے کے ساتھ کوئی شادی بیاہ نہیں کی جائے گی، ان سے نہ کوئی چیز لی جائے گی نہ دی جائے گی، انہیں کھانے کے لیے کچھ نہ دیا جائے گا، اور وہ مجبوراً وہاں پہ گھاٹی میں رہے۔ ایک تحریر لکھی ہوئی تھی، اس تحریر کو کیڑے مکوڑوں نے کھا لیا، تو بہرحال کچھ عرصے بعد پھر وہ وہاں سے آ جاتے ہیں واپس۔ پھر 10 نوی عام الحزن، غم کا سال، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے قرار دیا، کیونکہ اس میں حضرت ابو طالب جو کہ حضرت علی کے والد ہیں، حضرت ابو طالب وہ وفات پا جاتے ہیں، اور حضرت ختیجہ جو آپ کی غم گسار رہی ہمیشہ، وہ وفات پا جاتی ہیں۔ تو یہ 10 ہجری کو بڑے آپ کے لیے غم کا سال تھا۔ اس کے بعد آپ طائف کا سفر کرتے ہیں اور وہاں پر تبلیغ اسلام کرتے ہیں، لہو لہان کر دیتے ہیں، وہاں کے لوگ آپ کو، اوباشوں کو، شریر لوگوں کو آپ کے پیچھے لگا دیتے ہیں، بجائے اس کو اسلام کو ماننے کے وہ لوگ آپ کے مخالف ہو جاتے ہیں۔ تو اس کے بعد آپ پھر اللہ کے حکم سے مدینہ روانہ ہوتے ہیں، اور مکے کے چھوڑ کر آپ سے پہلے کچھ لوگ مدینہ جا چکے تھے، پھر آپ مدینہ روانہ ہوتے ہیں۔ حضرت ابوبکر صدیق سے پہلے ان کی قرارداد ہو چکی تھی کہ ان کے ساتھ انہوں نے جانا تھا، اور نبوت کا وہ 13واں سال تھا جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم مکے سے مدینے کے لیے روانہ ہوئے، اور حضرت علی کو اپنے اس پلنگ پر لٹا دیا کہ یہاں سو جاؤ۔ اب حضرت علی کو پتہ تھا کہ کیونکہ قریش نے ایک باقاعدہ پلان کیا کہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو نعوذ باللہ قتل کرنا ہے۔ ایک سردار سارے جمع ہوئے اور انہوں نے کہا کہ جی کیا کرنا چاہیے، کسی نے کہا جلا وطن کر دیں، کسی نے کہا جی ان کو قید کر لیں، اور آخر یہ فیصلہ ہوا کہ جی سارے سرداروں میں سے ایک سردار آئے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو قتل کر دیا جائے، نعوذ باللہ۔ تو وہ پھر اللہ کی طرف سے آپ کا حکم ہو چکا تھا، حضرت علی کو وہاں پہ لٹایا، اور حضرت علی کو پتا تھا کہ وہ آپ کے قتل کا ارادہ رکھتے ہیں، لیکن اس کے باوجود وہ ان کے لیے پھولوں کا فرش تھا کہ یہاں پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا ہے کہ صبح لوگوں کی امانتیں دے کر واپس آ جانا ہے۔ اس لمحے بھی امانتیں آپ کے پاس تھی، اور آپ نے کہا کہ اے علی صبح لوگوں کی امانتیں دے کر واپس آ جانا، مجھے حکم ہو چکا ہے اور میں مدینہ روانہ ہو رہا ہوں۔ تو حضرت علی کہتے ہیں کہ مجھے جو نیند اس وقت آئی، اس سے اچھی نیند مجھے زندگی میں کبھی نہیں آئی، کیونکہ مجھے پتا تھا کہ میں نے نہیں مرنا۔ ان سے پوچھا کہ کیوں؟ کیونکہ انہوں نے کہا کہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ صبح لوگوں کی مانتے واپس دے کر آ جانا، اس کا مطلب ہے کہ مجھے کوئی مار ہی نہیں سکتا، کیونکہ نبی نے فرمایا کہ دے کے آ جانا، تو اس کا مطلب ہے میں نے جانا ہے، اور یہی ہوا۔ خیر اس کے بعد ان کو حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے درمیان سے گزر جاتے ہیں کفار کے، وہ جو پہرا دے رہے ہوتے ہیں، محاصرہ کیا ہوتا ہے گھر کا، اور حضرت علی کو صبح وہ قید کر لیتے ہیں، اور اس کے 100 اونٹ انعام میں مقرر کرتے ہیں، وہ لوگ آپ کا پیچھا کرتے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ابو بکر کے ساتھ اور جا کے غار سور میں 3 راتیں آپ نے گزاری، وہاں پہ حضرت اسما آپ کو کھانا پہنچا جاتی تھی، عبداللہ جو حضرت ابوبکر صدیق کے بیٹے تھے وہ کھانا پہنچا جاتے تھے۔ تو مطلب وہاں سے خیر و عافیت سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے مدینہ روانہ ہوتے ہیں، اور جب مدینہ پہنچتے ہیں تو وہ ہجرت کا پہلا سال ہے، جب حضرت عائشہ کی بھی رخصتی ہوتی ہے۔ پھر یہ مختلف چھوٹے چھوٹے واقعات ہیں کہ 2 ہجری کو قبلہ جو ہے وہ تبدیل ہوا، جنگ بدر ہوئی، جو ایک ظاہر ہے ایک الگ سے ایک پورا ٹاپک ہے جنگ بدر کا۔ پھر 3 ہجری میں جنگ احد ہوئی، حضرت حفصہ سے بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا نکاح ہوا، امام حسن بن علی کی ولادت 3 ہجری کو ہوتی ہے، پھر 4 ہجری میں حضرت امام حسین کی ولادت ہے، اسی طرح 5 ہجری میں جنگ خندق کا واقعہ ہے، پھر 6 ہجری میں واقعہ افق ہے جو کہ ایک ظاہر ہے ایک ڈیٹیل گفتگو ہے اس پہ اس حوالے سے۔ 7 ہجری میں بیت الرضوان اور صلح حدیبیہ بھی ہے 6 ہجری میں ہی، اور 7 ہجری میں غزوہ
خیبر ہے